جب بروج کی آگ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بروج میں جس قوم کا ذکر کیا ہے نا، تو بروج کی آگ وہ آگ تھی جس میں بادشاہ نے ایکڑوں میں کئی ہزار ایکڑوں تک آگ جلوائی تھی کہ پوری قوم جلاؤں گا اس میں، یہ میرے دین پہ کیوں نہیں آ رہی۔ اور وہ آپ سب کو پتا ہوگا، وہ ماں اپنے بچے کو لے کے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ 2 دفعہ ہی ہوا ہے ہسٹری میں کہ ایک نومولود بچہ بولا ہوا، ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بولے، اور ایک وہ بچہ بولا تھا کہ جس نے کہا تھا، جس کی ماں اپنے بچے کو دیکھ کے خود بلک اٹھی کہ میں مان لیتی ہوں اس 2 نمبر بادشاہ کی بات، کیونکہ یہ بچہ میرا یہ مر جائے گا۔ ماں تھی بچے کے لیے تو ایک دل نرم ہو ہی گیا اس کا۔ اتنے میں وہ بچہ بول پڑا کہ مت رک، چھلانگ مار۔ چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کو کہا کہ چھلانگ مار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں کہا ہے نا، فوز الکبیر، وہ ہے اصلی کامیابی۔ بہرحال یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے حدیث میں ہے کہ ایک چڑیا اڑی تھی پانی اپنی چونچ میں لے کے، اور جب چڑیا اڑی ہے تو اس سے پوچھا کہ تو بروج کی آگ اور تیری چونچ تو آگ بجھائے گی؟ تو چڑیا نے کہا کہ میرے سے بروج کی آگ کا سوال نہیں ہوگا، میرے سے میری چونچ کا سوال ہوگا۔ آگ اللہ نے بجھانی ہے، میں نے نہیں بجھانی۔ میرا کام جو میرے سے سوال ہے کہ میں نے پانی اٹھانا ہے، وہ قطرہ ہی آئے تو قطرہ ہی سے۔ یہ ہے وہ کام جو کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے وہ مسلم آئیڈینٹی جس کے لیے میں آپ سے 2 کام کرنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک، اپنی چونچ کا سائز بڑھائیں۔ آپ چڑیاں نہیں ہیں، آپ مسلمان عورتیں، آپ مسلمان مرد، اپنی چونچ کا سائز اتنا بڑھائیں، اپنے بچوں کی طاقت اتنی بڑھائیں کہ واقعی میں لوگوں کو ڈر لگے کہ یہاں پہ مسلمان کا بچہ آ گیا ہے، یہ برائی نہیں ہونے دے گا۔ اتنا بڑا المیہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ شریر اور شیطانوں کو ڈر لگنا کم ہو گیا، اور عورتوں سے بہتر اور کون گواہ ہے اس کا؟ آپ مسلمانوں ہی سے تو ڈری ہوئی ہیں، سڑک نہیں کراس کر سکتی ہیں، پاکستانی مسلمان ایسے گھور رہا ہوتا ہے آپ کو۔ سو ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں اصلی مسلمان چاہیے، انسٹیڈ کہ شر کو ہم سے ڈر لگے، شر کو ہم سے ہوا مل رہی۔ مطلب سوچیں، میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ میرے میتھمیٹکس کے اسکول کے، میرا ایک اسکول ہے، اس میں میتھمیٹکس کے جو کریکولم کے ہیڈ ہیں وہ قرآنک میتھمیٹکس ہم کراتے ہیں، وہ کیلیفورنیا میں ہوتے ہیں، ان کے پوری دنیا میں کانٹیکٹس ہیں۔ تو ہم کریکولم ڈیزائن کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے جو دوست ہیں انڈین پروفیسر ہیں، وہ بھی ہمارے کریکولم کے کنسلٹنٹ ہیں، ہی سیڈ کہ میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے۔ انڈین پروفیسر نے بتایا، ہندو ہیں وہ، کہتے میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے کہ انڈیا میں یہ بات عام تھی، پرانے دور کی بات نہیں ہے، ان کے ٹیچنگ کریئر کے سٹارٹ کی بات ہے کہ انڈیا میں یہ بات عام تھی کہ اسکول میں کلاس میں جب کوئی بچہ 2 نمبری کرتا تھا تو ہم کلاس کے مسلمان بچے سے پوچھتے تھے کہ بتا کس نے کیا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمان کی نشانی تھی کہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کہتا ایک نسل کے اندر اب ہمارا پہلا شک مسلمان بچے پہ جاتا ہے۔ سوچیں، کچھ تو ہوا ہے۔ کسی مسلمان نے بائسنس میں یہ کہانی نہیں سنائی، ہندو پروفیسر انڈیا کا اسی نسل کا، پچھلی نسل کی کہانی سنا رہا ہے کہ یہ برانڈ آئیڈینٹی تھی، مسلمان کی برانڈ آئیڈینٹی تھی۔ ماؤں سے لی نا بچے نے، اور کہاں سے لینی ہوتی؟ مائیں دے رہی تھی سبق، اسکول کے بچے کو اور کون سکھا رہا تھا کہ کلاس ٹیچر کہتا ہے کلاس میں مسلمان ہے، ہمیں حق کا فیصلہ ہو جائے گا، حق کا۔ ہندو پروفیسر مسلمان بچوں سے حق لیتے ہوتے، اب مسلمان بچے مسلمان پروفیسر سے باطل لیتے ہوتے۔ یہ ہے ہمارا المیہ، جس کے لیے میں آپ سے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں 2 کام ہیں۔ ایک،
चोंच का साइज बढ़ाएं, वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा जितनी ताकत लेके आ सकता है लेके आ। सबसे कमजोर मुसलमान, दुनिया में सबसे कमजोर मुसलमानों में से नंबर 1-2 पे आ रहा है इस वक्त पाकिस्तानी मुसलमान। ज़हनी इस्तिताअत बॉटम पे, सियासी इस्तिताअत बॉटम पे, इवन माली इस्तिताअत भी बॉटम पे, अखलाकी इस्तिताअत बॉटम पे। और अल्लाह ताला कह रहे हैं वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। ये है असली मसला। सो नंबर 2 जिसके लिए मैं ये पूरी मिशन पूरी दुनिया में लेके जा रहा हूं कि अगर आपने चोंच बढ़ा ली है तो वो तो ताकत है, बगैर हिम्मत के ताकत किसी काम नहीं आनी, बल्कि किबर में आ जाती है कि इतनी बड़ी चोंच है मेरी। एक दूसरे को चोंचों के मुकाबले करते रहेंगे हम, जिसको हम बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ज्यादा बीवियां, ज्यादा बच्चे, यही है चोंचें इस वक्त। अगर तो ताकत आ गई और उसके पीछे हिम्मत ना ट्रिगर लगाई, हिम्मत की ट्रेनिंग ना हुई, शुजाअत की ट्रेनिंग ना हुई, तो वो ताकत अपनी बीवियों को मारने में, बच्चों को मारने में, अपने से कमजोर पे हाथ उठाने में इस्तेमाल करेगा। जिधर जिधर उससे कमजोर मिलेंगे उधर उधर ताकत लगा देगा। कहीं ना कहीं तो लगानी है उसने, इतनी ताकत का कुछ तो करेगा। वैसे भी जरा कौमी तौर पे हम फजूल खर्च हैं, कहीं ना कहीं तो खर्चा करना है अपनी ताकत का। मैं माहिर नफ्सियात हूं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर एक बच्चे की ट्रेनिंग में, स्पेशली अम्मियां सुन लें, पूरा पाकिस्तान आपने बुजदिल किया, डरपोक मां बुजदिल बच्चे पैदा करती है, याद रखिएगा ये असूल है। शुजाअत की ट्रेनिंग होती है, टीचिंग नहीं होती, ये याद रखिएगा। किताबों से हिम्मत नहीं आती, हिम्मत जिस चीज से आती है उस चीज से आप डरती हैं आपका बच्चा ये काम ना कर रहा है, और वो क्या है? पाकिस्तानी अम्मी का सबसे बड़ा फियर क्या अपने बेटे के बारे में? लड़ाई ना कर रहे। किससे? किसी जालिम से लड़ाई ना कर रही, किसी और को बचाने के लिए खुद वॉलंटियर ना कर लें। कव्वी मोमिन, नबी अस्सलाम ने शाह फरमाया, ज़ईफ मोमिन से बेहतर है। एक बंदा फिजिकल माइट में नहीं है, एक्टिव नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो उस लागर से, बीमार से बेहतर है कि आप ताकत में आए। और जो दूसरा इमोशनल डरपोक बुज़दिल मुसलमान है, उसके ऊपर उमर खत्ताब ने कहा कि या अल्लाह मुझे ताकतवर काफिर और डरपोक मुसलमान के शर से बचाई। अस्सलाम वालेकुम, दिस मी फैसल इमरान। आई होप आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में शेख बुरूज की आग का वाक़या बता रहे हैं कि जब बुरूज की आग लगी थी तो एक चिड़िया ने उस आग को बुझाने के लिए अपनी चोंच में पानी लेकर गई थी और लोग उस पर हंस रहे थे। सेम एज़ इट इज़ जैसे अब लोग कोई अगर इंसान दीन का काम करना स्टार्ट कर देता है और उसके ऊपर लोग तानों की बरसात कर देते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुमने बस ये अपना टाइम वेस्ट करना है। सेम बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जब भी एक मुसलमान मिलती है इंसान को, अगर इंसान दिन का काम करना स्टार्ट कर देता है, इवन दो कि दिन का काम नहीं भी स्टार्ट करता, कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई चीज़ करना स्टार्ट करता है तो लोग यही कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। देखें, आपसे सवाल इस चीज़ का नहीं होता कि रिज़ल्ट क्या निकलता है। अल्लाह के यहाँ जो क्राइटेरिया होता है वो कभी भी रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है, वो एफ़र्ट ओरिएंटेड होता है कि आपने क्या किया है। अगर आप ये एज़्यूम करने लग जाएँ कि जनाब मेरे काम करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप फ़लस्तीन की एग्ज़ाम्पल ले लें, इवन दो कि हमें अब एक्शन की ज़रूरत है, फ़लस्तीन को पाकिस्तान की या मुस्लिम ममालिक की सपोर्ट की ज़रूरत है।
مگر انفارچونیٹلی ہمارے ریسورسز ہونے کے باوجود ہی ہم ان کی ہیلپ نہیں کر پاتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کرنی چاہیے، حالانکہ یہ ہمارا بیسک پرپس نہیں ہے، ہمارا ریئل پرپس کچھ اور ہے، مگر نہ کچھ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ آپ اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا۔ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جتنا زیادہ آپ ایج آف انفارمیشن میں رہ رہے ہیں، جتنی زیادہ آپ انٹرنیٹ پہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں اتنی زیادہ تو کریں نا، آپ اپنی طرف سے تو بیسٹ دیں۔ جیسا کہ شیخ اس ویڈیو میں بھی بتا رہے ہیں نا کہ جو چڑیا جب اڑی تھی تو لوگوں نے یہی کہا تھا کہ تمہارے اس چونچ کے پانی سے کیا ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے سے سوال میری چونچ کا ہونا ہے۔ تو اسی طرح آپ سے سوال آپ کے اسکل سیٹ کا، آپ کی ایفرٹ کا، آپ کے ورک کا ہونا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ جو رزلٹ جو بھی نکلتا ہے وہ ڈزنٹ میٹر، آپ کی ایفرٹ میٹر کرتی ہے کہ آپ کتنی زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ، کتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے اسلام کے کام کی، تو یاد رکھیں جب بھی آپ دین کا کام کرنے لگتے ہیں نا تو اپنی نیت کو خالص رکھا کریں، کیونکہ سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ فیم کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی کیا کہتے ہیں اسکل سیٹ کو انکریز کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ڈیسٹینیشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر اگر آپ کی نیت خالص ہے، آپ اللہ کا کام کرتے ہیں اور آپ کی نیت خالص ہوتی ہے تو کبھی بھی اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کا رزلٹ آنے میں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ کوئی ٹائم لگ جائے، مگر اللہ کبھی بھی محنت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور ایٹ دا اینڈ جا کے یہی بندے میٹر کرتا ہے کہ آپ نے ایفرٹ کیا کیا ہے۔ دیکھیں جب بھی آپ اللہ کا کام کرتے ہیں اور آپ کی نیت خالص ہوتی ہے تو کبھی بھی اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کا رزلٹ آنے میں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ کوئی ٹائم لگ جائے، مگر اللہ کبھی بھی محنت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور ایٹ دا اینڈ جا کے یہی بندے میٹر کرتا ہے کہ آپ نے ایفرٹ کیا کیا ہے۔ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ جناب میری فیملی کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی بھی دین پہ نہیں آ سکتے، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، تو ایٹ دا اینڈ جا کے کچھ بھی اس کا کرکس نہیں نکلے گا۔ اگر آپ اپنی طرف سے ایفرٹ کرتے ہو، آپ ہر بندے کو اس کے رول کے مطابق اس کو گائیڈ کرتے ہو، تو ایٹ دا اینڈ جا کے کچھ نہ کچھ جب بھی آپ کو کام سٹارٹ کرنے لگے تو اپنے آپ سے یہ لازمی پوچھا کریں کہ آپ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں، اور اپنی نیت کو خالص رکھا کریں۔